کوئی بھی برائی کرے، گناہ کا کام کرے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ مفہومی ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ قانون بیان کیا ہے اپنے بندے پر، اے بندو اگر تم گناہ کرو گے، جس قدر بھی گناہ کرو، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے موافق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا عذاب عطا کرے گا. قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ذرہ برابر عذاب عطا کرے گا. اور خالی برائی کے بارے میں بیان نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کوئی بندہ نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اجر عطا کرے گا. آج ہمارا حال ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں. آج ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. آج چغل خوری، شراب خوری، سود خوری، بے حیائی، برائی، اتنے سارے گناہ ہیں. ان تمام گناہ کو ہم آج گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسری بات تو یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، احبابوں کو سناتے ہیں کہ میں نے آج فلاں آدمی کو دھوکہ دے کے آیا ہوں، آج میں نے فلاں آدمی کو پھنسا کے آیا ہوں، آج میں ایسا گناہ کیا ہوں، میں آج فلاں کام کیا ہوں. گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو یہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں، گناہ کرنے کے بعد اکڑ جاتے ہیں، یہ فخر کرنے لگتے ہیں. لیکن اے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اگر تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، کوئی برائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عذاب عطا کرے گا. آج ہم گناہوں کا نام الگ الگ رکھ لیے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اگر کوئی کہے کہ ہم جھوٹ کا نام رکھا ہے گپ شپ، یعنی ہم آپس میں بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بیان کرتا ہے. بے حیائی کو اپنے فیشن استعمال کر لیا ہے. جو بے حیائی ہے، گناہ کا کام ہے، اس کام کو وہ بندہ فیشن سمجھ لیا ہے. سود خوری کو ایک ذریعہ بنا لیا کہ میں پیسے سے پیسہ کماتا ہوں. وہ اپنے ہی مسئلے میں اپنے ہی طریقے سے اس چیز کو حلال بنا لیا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی انسان، بولنے میں شرم آ رہی ہے، کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ سو لے تو اتنا اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوگا جتنا کوئی بندہ سود کھائے یا سود کھلائے. ایسے بندے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس قدر ناراض ہوتا ہے. اے مسلمانوں، آج ہم سود خوری کو بھی جو ہے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اس کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک جھوٹ اور غیبت کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. دوسری جو ہے سود کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا گھر بنا چکا ہے، وہ ہے شراب. شراب پینے کے بعد بھی لوگ فخر کرتے ہیں. راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو اناپ شناپ بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور لوگوں کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے ہاں
وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ در حقیقت اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بندہ گناہ تو کیا ہے پر اس کو شرمندگی نہیں ہے، اس کو لاج نہیں ہے کہ میں نے جو شراب پی لیا ہے گناہ کا کام ہے جو رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اے انسان، آدم نے بھی ایک غلطیاں کی، وہ حکمت الہی، اور ایک غلطی جو شیطان نے کی۔ شیطان نے جب غلطیاں کیا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کے گناہ کا کہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو وہ شیطان اڑ گیا۔ اے رب ذوالجلال، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے رب ذوالجلال، آپ نے ہمیں آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم مٹی کا ہے، اپنے گناہوں پہ اکڑ گیا۔ تو اللہ نے کہا فاخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ، تمہیں قیامت تک لعنتی قرار دیا۔ اے انسان، گناہ کرنے کے بعد کبھی اکڑو نہ۔ جس نے گناہ کرنے کے بعد خلوص للہیت کے ساتھ توبہ کر لیا وہ کر چکے۔ آئیے میں آپ کو ایک صحابی رسول حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ ایمان جب نہیں لائے تھے، اللہ اکبر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس قدر گناہ کرتا تھا، استغفر اللہ، شراب بھی پی لیا کرتا تھا، لڑکیوں کے پاس بھی جایا کرتا تھا، لوگوں کو پیسے کے خاطر قتل بھی کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو جہل نے ایک دن اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، اے مکہ والوں، سنو، معذاللہ اگر کوئی انسان محمد عربی کا سر کاٹ کر لے آئے تو میں اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ جب ہی ان کے کان پر یہ آواز پڑی، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں معذاللہ حضور کا جو ہے نا سر مبارک کو کاٹ کر شہید کر دوں گا اور ابو جہل سے اتنے سارے انعام کو میں لوں گا۔ اس ارادے سے گھر سے نکلا۔ نکلنے کے بعد ایک بے حیا کے گھر، بے حیا عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اے عورت، میں آج رات تجھ سے ملوں گا، آج میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں آج بے شمار انعام کا کام کرنے جا رہا ہوں، آج تم تیار رہنا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور ایک دستور تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ نماز ظہر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے نا چکر لگایا کرتے تھے، طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ تو وہی ان کو جو ہے یہ بات سوچی کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگوں گا، جب موقع ملے گا میں معذاللہ پیارے رسول کو قتل کر دوں گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عادت کے مطابق ظہر کے بعد طواف کرنا شروع کر دیے۔ شروع کرنے کے بعد حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے، ایک چکر لگا دیے، لیکن ایک چکر کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں قتل کروں یا نہ کروں۔ ان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ڈر۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت بہت ہی دبدبے کے ساتھ کیا۔ دشمن اگر کوئی دشمنی کرنے آتے تو اس بندے کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، اس بندے کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو جاتا۔ ایک چکر، 2 چکر، 3 چکر لگا لیے، لیکن فضالہ کے پاس وہ طاقت نہیں آ رہی کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کروں۔ اسی طرح 6 چکر جب مکمل ہو گیا، پیارے مصطفیٰ جان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر اپنے دونوں رحمت والے ہاتھ کو رکھا اور کہا، اے فضالہ، جو کام
نبی جو غیب کی خبر رکھتا ہے میں کیا کرنے آیا تھا یہ تو غیبہ نبی بتا رہے ہیں۔ ڈر کے مارے ان کے کمبل کے نیچے سے چاقو گر گیا، نہ گرنا تھا کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قدم پر گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا۔ مسلمان کرنے کے بعد حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیے۔ جب واپس نکلے جن لڑکی کو جن عورت کو دعوت دیا تھا کہ میں آج رات تم سے ملنے والا ہوں اس گھر کے قریب پہنچا تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے اس گھر کے سامنے سے نکل رہے ہیں۔ پیچھے سے وہ فاحشہ عورت آواز دے رہی ہے کہ اے فضالہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے فضالہ ذرا ادھر آؤ، اے فضالہ ذرا ادھر آؤ۔ لیکن حضرت فضالہ ان کی آواز آتے ہی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی آواز سننے کے بعد بھی ان کو آواز نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نیچے کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگے فضالہ ذرا بتاؤ تم تو وہی فضالہ ہونا جو مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ آج رات تم مجھ سے ملنے والے ہو، تم بہت سارے انعام لانے والے تھے، تم وہی فضالہ ہونا۔ لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے لڑکی ذرا سنو، گیا تو تھا میں فضالہ لیکن اب وہ فضالہ نہیں ہوں جو میری آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے نا وہ نور والی چہرہ بیٹھ گئی ہے، اس دل میں محبت رسول بیٹھ گیا ہے۔ اب دنیا کی کسی بھی محبت میرے سینے کو لبریز نہیں کر سکتا، میرے سینے کو میرے دل کو راضی کر نہیں سکتا۔ اب حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ وہ صحابی جو پہلے بہت سارے گناہ کیے، نہ جانے کتنے زنا کیے، نہ جانے کتنے شراب پیے، نہ جانے کتنے بے حیائی کیے، لیکن جب توبہ کر لیے رب کے راستے میں خلوص اللہیت کے ساتھ پھر اس گناہ کی طرف پیارے صحابہ کبھی نہیں لوٹے۔ مسلمانوں آج گناہ کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد فخر سے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اے لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ، چند دن کی زندگانی ہے، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج کسی کی کل میری باری ہے۔ برادر اسلام بولنے میں اور سننے میں اگر کوئی اخلاق ہو گئی ہو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ میری تمام خطا کو بخش دے اور اس دینی خدمات کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔